کہ دین کے معاملے میں ہم لکیر کے فقیر ہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر نہ دین میں کوئی گھٹا سکتے ہیں نہ دین میں کوئی بڑھا سکتے ہیں، اور ہمارا مذہب واحد وہ مذہب ہے جس میں قیاس کرنا شریعت میں حرام ہے، ہمارے بچے بڑے سب جانتے ہیں۔ یہی کلمہ جو میں نے کل عرض کیا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جب ہم اذان دیتے ہیں تو آخر میں 2 مرتبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہاں محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ اقامت کہتے ہیں تو 1 دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نبی اور آل نبی نے یوں ہی فرمایا، کوئی کام کرنا اچھا کام تو اس کی ابتدا میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جب کوئی حیوان ذبح کرنا تو پھر الرحمن اور رحیم نہیں کہتے، کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ اللہ اکبر۔ لہذا یہاں بسم اللہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ قیاس کرنے والے جب کلمے میں پڑھتے ہیں تو نماز میں کیوں نہ پڑھے؟ نماز ہم نے آج بنانی ہے کہ کیا سے پڑھیں کیسے نہ پڑھیں؟ 100 کے لگ بھگ مقام پہ خدا نے قرآن میں فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، مشرک نہ بنو، نماز پڑھو، کافر نہ بنو، یہ نہ بنو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن پڑھو کیسے؟ قرآن میں تو ہمیں رکعتیں بھی نہیں ملتی کہ صبح کی 2 اور مغرب کی 3۔ جب تک محمد و آل محمد کے عمل کو سامنے نہ رکھا جائے نہیں پتہ چلتا کہ نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کے رکعات کیا ہیں، ان کے اذکار کیا ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ لہذا سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں کہ جب اللہ نے بار بار فرمایا کہ نماز پڑھو، پیغمبر فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پیغمبر نے 23 برس نماز پڑھائی۔ حیدر قرار نے پیغمبر اکرم کی وفات ہے 10 ہجری میں، حیدر قرار کی شہادت ہے 40 ہجری میں۔ پیغمبر کے بعد پورے 30 برس تک حیدر قرار نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے 50 ہجری میں، اپنے بابے کے بعد جناب امام عالی مقام نے حسن مجتبیٰ نے 10 سال پڑھائی۔ پھر ان کے بعد امام حسین کا دور امامت ظاہری آیا، انہیں 61 ہجری میں شہادت ہوئی، تو 11 سال کے لگ بھگ 10 سال پورے 11ویں کے آغاز تک امام عالی مقام نے پڑھائی۔ پھر ان سے شروع کرو اور 12ویں لال ولایت کی غیبت صغریٰ ہے 260 ہجری میں، اور غیبت کبریٰ ہے 329 ہجری میں۔ تقریباً 350 سال تک 14 معصوموں نے پڑھائی۔ تو نہیں پوچھتے کہ وہ 14 کیسے پڑھتے تھے۔ اگر نبی سے لے کر مہدی دوران تک کسی نے نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھی تو آج کے دور کے چند شخصوں کے ملوں کو کیا سمجھے کہ دین میں اضافہ کرے؟ ان کا دین پیسہ ہے، ان کا دین درہم ہے، ان کا دین دینار ہے، جن کا دین جھوٹا وقار ہے، خون حسین بیچ کی جن کا روزی کمانا شعار ہے، آج وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ پیغمبر بھی دین میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، فرماتے لو تقبل علینا بعض الاقابین لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ اگر میرا پیغمبر ہو کر مجھ سے ابتدا پردازی کرتا، دین میں مداخلت کر کے اپنی طرف سے احکام بناتا، پھر بیان کرتا، خدا فرماتا میں دائیں بازو سے پکڑ کے ان کی 4 رگیں حیات کاٹ دیتا۔ میرا نبی ہو کر مجھ پر ابتدا پردازی کرے۔ نبی کا کام دین پہنچانا ہے، بنانا ان کا کام نہیں، اور امام کا کام وہ دین کو آگے پھیلانا، مشکل وقت آنے پر سب کو لٹوا کٹوا کے دین بچانا، یہ امام کا فرض ہے۔ دین میں کمی بیشی کرنا امام کا بھی کام نہیں۔ جو کام نبی نہیں کر سکتا، جو کام امام نہیں کر سکتا، آج کے دور کے جاہلوں کو جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا وہ آج ذاکر بھی مفتی بنے پھرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ حلالی ہے، جو نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ان گستاخوں سے، بے ادبوں سے، کہ یہ تو ثابت کرو کہ 14 نے پڑھا ہے،
اور اگر نہیں پڑھا اور قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے تو یہ فتویٰ پھر ان پر بھی لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مذہب کا جنازہ نکل رہا ہے، عقائد ہیں تو من گھڑت، عمل ہیں تو من گھڑت، خدا کو فارغ کر دیا گیا، خدائی کی مسند سے ہٹا دیا گیا، خدا کی مشکل کشا بھی ہمارے پینتن پاک ہیں سے خاتون قیامت خدا کی بھی مشکل کشا ہے۔ انا للہ، کتابیں چھپ رہی ہیں، تقریریں چھپ رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اور قوم کو کوئی شعور نہیں کہ یہ قوم ہمیں یہ تاجران خون حسین کدھر لے جا رہے۔ خدا کے لیے خواب غفلت سے جاگو اور دشمنوں کو موقع نہ دو کہ وہ کہیں کہ پوری ملت جعفریہ مشرک ہے، ملت جعفریہ کافر ہے، یہ خارج از اسلام ہے۔ ان کو بتاؤ ہمارا کلمہ وہی ہے، ہمارا کلام وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو پیغمبر خاتم کے فرمان میں۔ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے کل 3 اماموں کا حوالہ دیا تھا کہ 3 اماموں نے ہمیں پڑھ کے سنایا کہ یوں پڑھا کرو، ہم پڑھتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال مجھے یہ بھی دکھا دے کہ امام نے تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھی ہے یا ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ باقی رہ کہ قرآن کو توڑا جائے، حدیثوں کو مروڑا جائے، فلانے قرآن کے یہ ایسا لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن نبی پر اترا تھا، عمل نبی نے کر کے دکھایا، وہ بہتر جانتے تھے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، یا ہر جانتے قرآن کا مفہوم کیا ہے۔ حقیقی مفسر قرآن 14 معصوم ہیں، وہ بہتر جانتے تھے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، جب اس شریعت کا حکم کیا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ سوائے ابلیسی کے آفات کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا خبردار، دین میں اگر کوئی بڑھاؤ گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی گھٹاؤ گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ 14 کے آگے نہ کوئی قول اختیار کرو نہ کوئی عمل اختیار کرو، کہو تو وہی جو 14 کر کے دکھاؤ۔ یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی ایمان ہے۔